الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ کل بیشتر بدانیم میں ہم نے جو واقعہ اور جو حکایت نیچے درج کی گئی ہے اردو میں اس کا خلاصہ بیان کر دیا تھا، صرف تطبیق رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کتاب کھول لیں، غور سے دیکھیں، اس کو تطبیق کرنا ہے۔ خدا در ہمیں جا ہست، خدا ہر جگہ ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ معلم ہمیشہ به یکی از شاگردانش به نام سعید بیشتر احترام می‌گذاشت۔ معلم یعنی استاد، معلم یعنی استاد ہمیشہ به یکی از شاگردانش، یہ یاد رہے جب یکی از آتا ہے تو اس کے بعد ہمیشہ جو کلمہ آتا ہے وہ بے صورت جمع آتا ہے، واحد نہیں جائے گا کہ یکی از استاد، نہ یکی از استادہ، یکی از شاگرد نہیں آئے گا، یکی از شاگردان یا شاگردہ، یکی از مدرسے نہیں آئے گا، یکی از مدرسہ۔ ٹھیک ہے، وہی استاد ہمیشہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد بنام سعید کی، جس کا نام سعید تھا، بیشتر زیادہ تر، بیشتر یعنی زیادہ، احترام میں گزاشت احترام کرتا تھا۔ استاد اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کی جس کا نام سعید تھا اس کا احترام زیادہ کرتا تھا، ٹھیک، اس کی عزت زیادہ کرتے تھے۔ احترام گزاشتن یا احترام کردن دونوں ایک ہی معنی میں، ٹھیک، احترام کرنا، کسی کو عزت دینا۔ روزی دانش آموزان دیگر به معلم گفتند، روزی ایک دن دوسرے طالب علموں نے استاد سے کہا، روزی ایک دن دانش آموزان دیگر دوسرے طالب علموں نے بے معلم استاد سے گفتند کہا۔ گفت جہاں آتا ہے تو جن لوگوں سے بات کہی جاتی ہے اس سے پہلے بے لایا جاتا ہے۔ مثلا میں نے آپ لوگوں سے کہا تو میں کہنے والا ہوں، اور جن سے کہا جا رہا ہے وہ آپ لوگ ہیں، تو میں کہوں گا استاد بے شاگرد گفت، استاد بے شاگردانش گفت۔ اگر آپ مجھ سے کہتے تو کہ شاگردان بے استاد گفتند، ٹھیک، اس طریقے سے مصدر گفتن یہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ چلیں، ہاں، تو دوسرے طالب علموں نے استاد سے کہا، استاد چرا شما ہمیشہ به سعید بیشتر از دیگران احترام میں گزاری، آپ کیوں ہمیشہ دوسروں کی بنسبت سعید کا زیادہ احترام کرتے ہیں؟ چرا شما، کیوں آپ ہمیشہ بے سعید، سعید کی، بیشتر از دیگران دوسروں سے زیادہ احترام میں گزاری، احترام کرتے ہیں؟ آپ کیوں ہمیشہ دوسروں سے زیادہ سعید کی عزت اور سعید کا احترام کرتے ہیں؟ یہاں ماضی تھا احترام میں گزاشت، ٹھیک ہے، ماضی استمراری، اور یہاں ہے می گزاری، کیا ہے، مضارع۔ استاد در پاسخ شاگردانش گفت، استاد نے طالب علموں کے جواب میں کہا، استاد نے طالب علموں کے جواب میں کہا، انہوں نے سوال کیا تو جواب کیا کہا؟ بزودی سوال تان را متوجہ میشوید، بزودی یعنی عنقریب، جلدی ہی، بزودی سوال تان را، بہت جلد تم لوگ اپنے سوال کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ بزودی عنقریب، جلدی ہی، سوال تان را، تم سب کے سوالوں، اپنے سوالوں کی طرف، بہت جلد تم سب اپنے سوالوں کی طرف متوجہ شوید، متوجہ ہو جاؤ گے، یعنی تم لوگوں کو تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ سپس بے آنہا گفت، سپس آتا ہے اس کے بعد ان لوگوں سے کہا، بے آنہا یعنی ان سب سے، ان لوگوں سے کہا، فردا ہر کدام از شما، کل تم میں سے ہر ایک،
فردا کل ہر کدام الشما تم میں سے ہر ایک، ٹھیک ہے، ہر کدام یعنی ہر ایک، الشما تم میں سے ہر ایک یک مرغ زندے باخود بیاوری اپنے ساتھ ایک زندہ مرغ لے کر آئے، کل تم میں کا ہر ایک اپنے ساتھ ایک زندہ مرغ لے کر کے آئے، یک مرغ زندہ، ایک زندہ مرغ، باخود اپنے ساتھ، باخود یعنی اپنے ساتھ، بیاوریت لائیے، ہمیں دانش آموزان بدستور استاد گوش دادن، تمام طالب علموں نے استاد کے حکم کو سنا، گوش دادن یعنی سنا یا عمل کرنا بھی، تمام طالب علموں نے استاد کے حکم پر عمل کیا، سنا یا گوش دادن سننا ہوتا ہے، گوش دادن یعنی سننا، عمل کرنا، بجا لانا، تو یہ سارے معنی آ جائیں گے۔ پہلا صحیح معنی یہ گوش دادن یعنی سننا۔ ہمیں دانش آموزان تمام طالب علم، ہمیں یعنی تمام، بے دستور استاد، استاد کے حکم پر، گوش دادن عمل کیا، و مرغی آوردند اور ایک مرغ لے کر کے آئے، استاد گفت، استاد نے کہا، اکنون ہر کدام الشما مرغ اشرا در جائی کے، اب تم میں کا ہر ایک اپنے مرغ کو در جائی ایسی جگہ پر کہ ہیچ کس پورا نہ بیند، کہ کوئی بھی اسے نہ دیکھ سکے، بے برد لے جائے، بردن سے، اس کا مصدر کیا ہے؟ بردن، بردن یعنی لے جانا، بے برد لے جائے، وسر بے برد، یہ بریدن سے ہے، توجہ رہے، اس کو جو ہے یادداشت کر لو، غالب مت کر دینا، ایک ہے بردن، مصدر کیا ہے؟ بردن لے جانا، اس سے امر بنتا ہے بے برد، کیا ہے؟ بے برد، بے برد بنتا ہے امر، اور یہ بے برد یہ ہے ماضی التزامی، یہ مضارع التزامی، بے برد لے جائے، وہ سر بے برد، یہ بریدن، بریدن یعنی کاٹنا، جدا کرنا، سر بریدن کہتے ہیں نا، اپنی زبان میں بھی بولا جاتا ہے نا، بولتے ہیں نا، تو یہ سر بے برد، اور اسے ذبح کرے، سر کاٹ کر لائے۔ استاد نے کہا، اب تم میں کا ہر ایک اپنے مرغ کو ایسی جگہ پر لے جائے کہ جہاں اسے کوئی نہ دیکھنے والا ہو اور اس کا سر کاٹے۔ ہر کدام از دانش آموزان، طالب علموں میں سے ہر ایک، بجائی خلوتی رفتن، ایک تنہائی کی جگہ گئے، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، خلوت یعنی تنہائی، یا جہاں بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں خلوت، جیسے کہیں گے کہ امروز مسجد خلوت بود، یعنی آج مسجد میں کم لوگ آئے تھے، کبھی کم کا بھی معنی دیتا ہے، کبھی ایک دم کوئی نہیں ہوتا، اس کو بھی کہتے ہیں تنہائی، یا صرف انسان اکیلا ہو اس کو بھی خلوت کہتے ہیں۔ تو اگر کثرت کے مقابلے میں بولیں گے، کثرت کے مقابلے میں بولیں گے تو یہ قلت کا معنی دے گا، سمجھے؟ جیسے کہیں گے کہ امروز خیابان خلوت بود، آج ٹرافک نہیں تھی، کم لوگ تھے، کم کے معنی دے گا۔ امروز مسجد خلوت بود، آج مسجد میں کم لوگ آئے تھے۔ اور کبھی خلوت کے مقابلے میں ہوتا خلوت یعنی تنہائی، جہاں کوئی نہ ہو۔ ہر کدام از دانش آموزان، تو طالب علموں میں سے ہر ایک، طالب علموں میں سے ہر ایک، بجائی خلوتی رفتن، ایک تنہائی کی جگہ پر گئے، مرغ شان را سر بریدند، اور اپنے مرغ کا سر کاٹا، ذبح کیا، مرغ شان را، اور اپنے مرغ کا سر بریدند، سر کاٹا یعنی ذبح کیا، ہاں اپنے مرغ کو ذبح کیا،
ونزد استاد برگشتند اور استاد کے پاس واپس آئے. نزد یعنی پاس قریب. ونزد استاد برگشتند اور استاد کے پاس واپس آئے. بغیر سعید سوائے سعید کے کہ ہنوز بر نہ گشتے بود کہ جو ابھی واپس نہیں آیا تھا. سارے طالب علم واپس آ گئے استاد کے پاس لیکن سعید ابھی غائب تھا وہ نہیں آیا. وہ ہمیں منتظر آمدنش بودن سب کے سب اس کی آمد کے منتظر تھے. سب اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. منتظر یعنی انتظار کرنا. آمدنش یعنی آنا اس کے آنے. وہ ہمیں اور سب کے سب منتظر آمدنش اس کے آمد کے منتظر بودن تھے. ناگہان سعید وارد شد. اچانک سعید کیا ہوا؟ داخل ہوا آیا. وارد شدہ داخل شدہ. باورودش صدائے خندے فضائے کلاس را پر کر. باورودش اس کے آتے ہی اس کے آنے کے ساتھ اس کے داخلے کے ساتھ صدائے خندے ہنسنے کی آواز. خندہ یعنی ہنسنا ٹہٹہا لگانا. صدائے خندے ہنسنے کی آواز نے اس کے آتے ہی ہنسنے کی آواز نے فضائے کلاس را پر کر کلاس کی فضا کو پر کر دیا بھر دیا. جیسے ہی وہ آیا کہہ کی اور ہنسنے کی آواز سے کلاس گونج اٹھا. یہ کہنا چاہتے ہیں اس کے آتے ہی ہنسی کی آواز سے کلاس گونج اٹھا. چرا کی او با ہمون مرغ زندے برگشتے بود کیونکہ وہ اسی زندہ مرغ کے ساتھ واپس آیا تھا. سعید نے اپنے مرغ کو ذبح نہیں کیا تھا. جس زندہ مرغ کو لے کر گیا تھا اسی زندہ مرغ کے ساتھ واپس آیا تھا. چراکے کیونکہ او یعنی سعید باہمن مرغ زندہ اسی زندہ مرغ کے ساتھ برگشتے بود پلٹا تھا واپس آیا تھا. استاد از او پرسید استاد نے اس سے پوچھا. اس سے سعید سے. پرسیدن از کے ساتھ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے. استاد از شاگردانش پرسید استاد نے طالب علموں سے پوچھا. من اشما پرسیدم میں نے آپ سے پوچھا. چلا استاد از او پرسید استاد نے اس سے پوچھا. سعید چرا پہ دستور من عمل نہ کر دی. سعید کیوں میرے حکم پر تم نے عمل نہیں کیا. چرا کیوں پہ دستور من میرے حکم پر میرے دستور پر عمل نہ کر دی تم نے عمل نہیں کیا. چرا مرغ را زندے آوردی کیوں مرغ زندہ لائے ہو. سعید پاسخ داد سعید نے جواب دیا ببخشید استاد استاد معاف کیجئے. یہ ایک تقیہ کلام ہے جو فارسی زبان میں بولا جاتا ہے خاص طور سے تعارف کے طور پر اور احترام کے طور پر. سامنے والے کے مثلا کہ جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے جس سے بات چیت کی جاتی ہے جس سے کچھ لینا دینا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں جس سے انسان کا کوئی سابقہ ہوتا ہے اس سے یا گفتگو یا کلام کرنا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اگر بے بخشی. کسی کو گسکانا اگر بے بخشی جا بے دے کسی کو اگر بے بخشی میں یہ حرف دارم یعنی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر بے بخشی یعنی کسی کو کچھ دینا اگر بے بخشی دینا بے گی یہ لے لیجیے. یہ بے بخشی ایک تقیہ کلام ہے اور احترام کے طور پر استعمال ہوتا ہے. پہلا بے بخشی یعنی معاف کیجیے معاف کیجیے گا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. معاف کیجیے گا میں آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں. معاف کیجیے گا میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اس طریقے سے بولتے ہیں اپنی زبان میں. ایسے ہی فارسی میں بھی یہ استاد بے بخشی استاد معاف کیجیے بے بخشی استاد یا استاد بے بخش فرق نہیں پڑتا ادھر ہے ادھر. شما فرمودید آپ نے فرمایا کہ مرغ را جائی سر پہ برید کہ مرغ کو ایسی جگہ پر ذبح کرو مرغ کا سر ایسی جگہ پہ کاٹو کہ ہیچ کس مارا نہ بیند کہ کوئی شخص ہمیں دیکھنے والا نہ ہو. من ہر چی گشتم میں نے جتنا ڈھونڈا تلاش کیا گشتم یعنی پھرنا میں جتنا پھرا جتنا گھوما
چنین جائرہ پیدا نہ کرتم، اس طریقے کی جگہ نہ ڈھونڈ سکا، پیدا کرنا نہیں، تلاش کرنا، پانا، میں ایسی جگہ نہ پا سکا، ہر جا بہر گوشے رفتہ، جس جگہ اور جس گوشے اور جس کنارے میں گیا، دیدم خدائے بزرگ حاضر ہے، دیکھا کہ خدائے بزرگ موجود ہے، حاضر ہے، ومرا می بیند، اور مجھے دیکھ رہا ہے، بنا پر ان توانستم پہ دستور شما عمل کنا، اسی وجہ سے میں آپ کے حکم پر عمل نہ کر سکا۔ ٹھیک، یہ بیشتر بدانیم کا متن تھا، اس کی تطبیق کر لی، اب کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو کل